ہم سب یہاں پر جڑے ہیں اور یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جمع ہونے کا مقصد وہ اپنی زندگی، ہماری اپنی زندگی اور سارے عالم میں بسنے والے انسانوں کی زندگی کیسے اس رخ پر آ جاوے جس پر اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس رخ کی طرف کیسے ساری انسانیت کی زندگی آ جاوے جس رخ پر اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ اب وعدہ کرنے والے اللہ ہیں اور اللہ کے وعدوں کو پہنچانے والے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انسانوں تک اللہ کی بات کو پہنچانے والے وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس لیے ہماری زندگی جب اس پر آوے گی جس پر انبیاء علیہ السلام محنت کر کے انسانیت کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور آخر میں ہمارے نبی علیہ السلام اپنی امت کو جس رخ کو بتلا کر اور جس رخ کو سمجھا کر اور جن چیزوں پر امت کو ڈال کے گئے ہیں اور جس کی محنت سے اور جن چیزوں کی زندگی میں آنے سے اور جن چیزوں کے عمل پر دنیا میں رہتے ہوئے ان کو آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی دکھلا کر گئے ہیں، جب ہماری زندگی اس رخ پر پڑے گی تو وہ کامیابی کی طرف ہوگی۔ اگر اس رخ سے ہماری زندگی ہٹ گئی، اب وہ کوئی بھی رخ ہو، ہماری زندگی وہ کامیابی سے ہٹ چکی ہے۔ ہم سمجھ لیں کہ ہماری زندگی وہ اس رخ سے ہٹ گئی تو کامیابی سے بھی ہٹ گئی، یہ دنیا کی بھی کامیابی سے خالی رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ آخرت کی زندگی میں بھی یہ کامیابی سے خالی رہے گی۔ اس لیے ہمیں اس بات کی محنت کرنا ہے کہ ہماری اپنی زندگی اور سارے عالم میں بسنے والے انسانوں کی زندگی اس جگہ پر کیسے آ جاوے جس جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو پہنچایا تھا اور جہاں پر آپ چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے لیے یہ محنت ہے، اس کے لیے یہ کام ہے۔ اس کام کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، یہی مقصد ہے کہ سارے عالم میں بسنے والوں کی زندگی، انسانوں کی زندگی وہ اس رخ پر پڑ جاوے۔ دلوں کو اللہ کی طرف پھیرتے تھے۔ اب جب ان کی محنتیں اس پر کلمے پر ہوتی تھی اور ساری چیزوں اور سارے نقشوں کا یقین نکال کر اللہ پر جمع کر لیتے تھے، اللہ کی طرف سے احکامات آتے تھے، اعمال آتے تھے، اعمال کے ساتھ وعدے ہوتے تھے، ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ایک عمل پر جو اللہ کا وعدہ ہے وہ اتروا لیتے تھے، وہ ظاہر ہوتا تھا۔ اور اس کے ظاہر پر پھر کیا ہوتا تھا؟ جن کے سامنے ظاہر ہوتا تھا وہ پلٹا کھا جاتے تھے۔ ہمارے اعمال سے اللہ معاف کرے کوئی چیز ظاہر نہیں ہو رہی، کیوں؟ ابھی یقین پھنسا ہوا ہے۔ جس پر انبیاء علیہ السلام کی بڑی محنت لگتی تھی وہ چیز پھنسی ہوئی ہے ابھی ہمارے اندر۔ اعمال تو ہیں لیکن یقین کہاں ہے؟ یقین اللہ کے ساتھ تمام چیزوں کی طرف لگا ہوا ہے۔ اس دن میں اللہ بھی ہے تو غیر بھی ہے اللہ کا۔ اس دن میں اگر اللہ ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بھی ہیں، اس کا بھی یقین اس کے اندر ہے۔ اور اگر یہ کہا جاوے چیزوں کا یقین ہے اللہ کا نہیں ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اللہ سے ہونا تو دور کی بات، اللہ کا یقین ابھی ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کا یقین نہیں ہے۔ بول ہے ہمارے پاس، یقین نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کہہ رہے ہیں ابھی اللہ کا یقین نہیں آیا، اللہ سے ہونے کا یقین تو اس کے بعد کی چیز ہے۔ ہم گناہ کرنے کے ٹائم کیا ہمارے ہاتھ کب کپاتے ہیں؟ کم تولنے کے ٹائم کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہم سامنے خریدنے والے سامان کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھ تو نہیں رہا کہ ہم کم تول رہے ہیں، لیکن کیا یہ خیال آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر اللہ کی موجودگی کا یقین ہوتا تو کیا یہ عمل ہم سے ہوتا؟ جھوٹ بولنے کے ٹائم کیا ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ سن رہا ہے؟ اس لیے ابھی تو اللہ کا یقین نہیں ہے۔
کسی گناہ کی ٹائم کبھی ہمارے اندر یہ اچانک خیال آیا ہو کہ اللہ دیکھ رہا، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو؟ ایمان کی محنت ہوئی تھی، گھر میں وہ بچی کہہ رہی ہے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، ابھی تو اللہ کا یقین نہیں آیا ہے، ابھی تو اللہ ہی کا یقین نہیں آیا ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین تو اور بات کی چیز ہے، جب اللہ کا یقین آئے گا پھر اللہ سے ہونے کا یقین آئے گا۔ ابھی تو معاملہ یہی پھنسا ہے۔ ابھی تو ہمارے پاس بول ہے کہ کالے پہاڑ میں کالی چیٹی چل رہی ہو تو اللہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے تو اللہ نہیں سنتا ہے، ہم کم بولتے اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ کالے پہاڑ کی چیٹی کی وہ آہٹ کو سن سکتا ہے، ہمارے جھوٹ کو نہیں سنتا ہے، ابھی تو اللہ کا یقین کہاں ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ کام وہ ایمان کے سیکھنے کا کام ہے، اللہ کے یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کا کام ہے۔ اور اس کے لیے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، سارے نبیوں کی محنت یہی بات کی دعوت ثبوت دیتی ہے کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے آ کر لوگوں کے قلوب پر محنت کرتے تھے، لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے اور ان کے دلوں کو اللہ کے غیر سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ آخر میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور 13 سال مکے کے اندر، 10.5 سال کے بعد تقریباً نماز ملی ہے، 10.5 سال تک تو صرف کلمے کی محنت ہوئی ہے، صرف کلمے کی محنت ہوئی ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ کلمے کی محنت چل رہی ہے، شراب بھی پی جا رہی ہے، کلمے کی محنت چل رہی ہے، تمام وہ زندگی کے گناہ جو نبوت سے پہلے تھے وہ آج بھی باقی ہیں، لیکن اس ایمان کی محنت نے ان کے ضمیروں کو للکارا ہے، اللہ کی طرف سے حرمت لوٹ میں آئی ہے اور یہ پہلے دنیا میں بے چین ہوئے ہیں، یہ پہلے دنیا میں بے چین ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے آپ روک دیجئے، تو آپ فرماتے تھے ہم کیسے روک دیں، اللہ نے نہیں روکا ہے، ہم کیسے روک دیں؟ کون سی چیز ان کو اٹھا کر لائی تھی اس بات پر جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا؟ دنیا میں یہ فکرے کر رہے ہیں کہ یہ چیز روک دی جاوے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ابھی تو عمل بھی نہیں آئے تھے، اس ایمان میں جو ایمان کا نور اندر جو ہے وہ جاگا تھا، اس ایمان نے ان کو اس پر مجبور کیا تھا۔ اس ایمان نے اس بچی سے یہ کہلایا تھا کہ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم گناہ کرنے کے ٹائم یہ خیال تو کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، لیکن کیا یہ کبھی خیال آیا کہ اللہ نے جو ہمارے ساتھ 9 یا 10 فرشتے مسلط کیے یہ دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ خیال ہوتا، اب یہ بتاؤ یہ کبھی زنا کر سکتا ہے انسان؟ ایک بچے کے دیکھتے ہوئے یہ جو ہے اپنی بیوی سے ہم مستری نہیں کرتا ہے اور یہ فرشتوں کا خیال ہوتا ہے یہ زنا کرتا؟ ایمان کمزور ہے، اس لیے ایمان کی محنت ہے یہ یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اور ایمان کے نور کو حاصل کرنے کی یہ محنت ہے۔ جب ایمان بن جاوے گا تو اعمال کی دعوت نہیں دینی پڑے گی، ایمان کی محنت سے ہٹ کر ہم اعمال کی دعوت پر آ گئے۔ ایمان کی محنت سے ہٹ کر ہم اعمال کی دعوت میں لپٹ جاوے گا۔ انہوں نے کھیت سے لینا نہیں سیکھا تھا، اللہ سے لینا سیکھا تھا، اس لیے ان کے ہاں کھیت کی کوئی وقات نہیں تھی۔ اللہ سے لینا سیکھا تھا، اس لیے تجارت کی کوئی وقات نہیں تھی۔ اللہ سے لینا سیکھا تھا، اس لیے پیسے کی کوئی وقات نہیں تھی۔ اللہ سے کام بنوانا سیکھا تھا، اس لیے حکومتوں کی کوئی وقات نہیں تھی۔ آج ساری چیزیں یہی چیزیں ہمارے اندر رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ سے نہیں سیکھا ہے بلکہ چیزوں سے سیکھا ہے، نقشوں سے سیکھا ہے، حکومت سے سیکھا ہے، لوگوں سے سیکھا ہے اور اپنی دکانوں سے سیکھا ہے، مال سے سیکھا ہے، اللہ سے لینا نہیں سیکھا ہے۔ اس لیے جب اللہ سے لینے کو کہا جاتا ہے تو یہ عجیب بات لگتی ہے، یہ عجیب بات نہیں ہے۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے اور قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات لکھے ہیں سارے اٹھا کر دیکھ لیجئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا بڑا حصہ لوگوں کے رخ کو پھیرنے پر لگا ہے۔
اعمال کو لاگو کرانے کے لیے کوئی جھگڑا نہیں ہوا. جو بھی حالات اٹھانے پڑے ہیں، جو بھی مشکلیں اٹھانی پڑی ہیں، وہ اعمال آنے سے پہلے تو اٹھانی پڑی ہیں، وہ اعمال آنے سے پہلے اٹھانی پڑی ہیں، وہ اعمال آنے سے پہلے حالات بنے. اعمال آ گئے ہیں تو وہ جنگلوں کو خالی کرا لیا ہے، جو غیر ممکن کام تھا انسانوں کے لیے، جنگل کو خالی کرا لیا ہے. اعمال مل گئے ہیں تو دریا میں گھوڑوں کو کدا کے پار ہو گئے ہیں. اعمال مل گئے ہیں تو شیر کا کان پکڑ کے راستہ پوچھ لیا ہے. اعمال مل گئے ہیں تو شیر کا کان پکڑ کے تماچا مار دیا ہے. اعمال کے ذریعے سے یہ کام کرا لیے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں اعمال صرف آخرت کے لیے ہیں، اعمال صرف ثواب کے لیے ہیں. نہیں، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہیں. دنیا میں بھی زندگی انہی سے بنے گی، آخرت میں بھی بنے گی، لیکن ایمان کے وقت. اعمال تو ہیں لیکن اگر ایمان سے خالی ہیں تو اعمال منافقین مدینہ کے اندر سارے اعمال موجود تھے. کون سا عمل نہیں تھا ان کے اندر؟ ایمان ہی تو گڑبڑ تھا. میں کون سا عمل نہیں کرتے تھے؟ اگر وہ اعمال سے دور ہوتے تو صحابہ پہچان نہیں لیتے ان کو. ہاں فجر یہ نہیں پڑھتا یہ منافق ہوگا. تہجد بھی پڑھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. سب میں ان صحابہ کے ساتھ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے جن کے لیے اللہ کے راضی ہونے کا وعدہ ہو چکا تھا، جن کے لیے اللہ کی رضا آ چکی تھی. ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرماتے تھے اور یہ سنتے بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں صحابہ کو بھیجتے تھے، اس میں بھی جاتے تھے. سارے اعمال کرنے کے بعد پھر کیا وجہ ہوئی کہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ان کو ہم جہنم کے سب سے نیچے حصے میں جلائیں گے. ہم اپنی نماز پر مطمئن ہیں، ہم اپنی تہجد پر مطمئن ہیں. کیا نہیں تھا ان کے اندر؟ جن کو امام ملا ہو نبی جیسا، صحبت ملی ہو صحابہ جیسی. اور ایسا نہیں ہے وہ اتنا بھی نہ جڑے رہتے تھے کہ صحابہ ان کو نہیں جان پاتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر کو یہ دیکھنا پڑتا تھا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابی کو آپ اپنے نام ان کے نام لکھوا گئے تھے ان کو دیکھنا پڑتا تھا. جبکہ حضرت عمر کی یہ حالت تھی کہ وہ جس شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تھے اس شہر کے گورنر کے حالات شہر سے پہلے اپنے خادم کو بتا دیا کرتے تھے. یہ مدینے کے اندر ممبر پر بیٹھ کر وہ وہاں سب بندی کرا رہے ہیں جو صحابہ کی جماعت جنگ میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے. ایسے دور اندیش صحابی حضرت عمر، ان کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ فلاں صحابی وہ ان کے جنازے میں ہیں کہ نہیں ہے. وہ ہوتے تھے تو آپ شرکت کرتے تھے. ان کے پاس آپ گئے ہیں اور جا کے یہ کہا ہے کہ ہمیں بس آپ اتنا بتا دیجئے کہ ان منافقین کے لسٹ میں کیا ہمارا نام نہیں ہے؟ ہمارا نام تو نہیں ہے. یقین جو ہمارا بگڑا ہے وہ کس راستے سے بگڑا ہے؟ وہ اسباب، وہ جو ہے پرورش کے لائن سے بگڑا ہے. اس لیے ہم پرورش کی لائن میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں. پرورش ہماری کسی نظام سے نہیں ہو رہی، پرورش ہماری کسی شکل سے نہیں ہو رہی، وہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے پرورش کے دنیا کے اندر جو اعمال دیے ہیں ان سے ہو رہی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم یہ سیکھیں، ہم یہ جانیں کہ ہماری پرورش کا نظام کیا ہے. اللہ رب العزت نے ہماری پرورش کے نظام کو ماں کے پیٹ میں جب ہم آئے تھے فرشتے کو لکھوا دیا تھا. ہاں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اس سے جو ہے زیادہ جو نہیں حاصل کر سکتا انسان اپنی محنتوں سے، اپنی دکانوں سے، اپنی تجارتوں سے. اعمال سے تو یہ اس سے زیادہ لے سکتا ہے لیکن دنیا سے نہیں لے سکتا. دنیا میں یہ جائے نہ جائے کوئی مطلب نہیں، وہ تو ہو کے رہے گا جو لکھا ہے، وہ نہیں بدل سکتا. یا تو کوئی دنیا میں ایک آدمی کو پیش کر دے کہ اس نے 1 سال سے کوئی کام نہیں کیا ہے اس لیے یہ بھوکوں مر گیا ہے، تو پیش کر دے. خدا کھلا رہے ہیں. اسپتالوں میں دیکھیے ایک لمبی تعداد لیٹی ہے جو کوئی کام نہیں کر رہی ہے اور وقت پر کھا رہی ہے.
मार्केटों में देखिए एक लंबी तादाद जो काम कर रही है वो दोपहर का खाना शाम को खा रही है। दोपहर का खाना कब खा रही और वो अस्पताल में लेटा हुआ टाइम से खा रहा है। कौन खिला रहा? अल्लाह खिला रहे हैं। एक लंबी तादाद है जो जेलों के अंदर बंद है मगर खाना टाइम पे खा रहा है। एक लंबी तादाद है जो मेहनतों में है और खाना टाइम बे टाइम खा रहे हैं। कोई दुकानदार 4 बजे आपको खाना खाते मिलेगा, कोई असर मगरिब के दरमियान खाता मिले। क्या हुआ? मौका ही नहीं मिला खाना खाने। इसलिए परवरिश का निजाम दुनिया की तरफ नहीं है, परवरिश का निजाम वो अल्लाह की तरफ है। इसलिए हम अपने अमले को मेहनत से गुजार कर अमाल की तरफ लाएं। हम मेहनत से गुजार